اور اذن میں جنتیوں کے اوصاف بیان فرمائے، نیک لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں، جیسے اللہ رب العزت سے عہد کیا ہوا ہے ہمارا۔ عالم ارواح میں جب تمام انہیں تھے ایک ساتھ تھے تو اللہ سے وعدہ کیا الست بربکم قالوا بلا، تم ہمارے رب ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے توحید بھی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی آ گئی۔ کبھی تو جب یہ احکام ہی کہتے ہیں ایمان مفصل مجمل پڑھتے ہیں، وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھاتے ہیں، اور وعدہ کا توڑنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے منافقین کی چند علامت بتائی، اذا وعد خلف، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتے نو وعدہ خلافی کرتے توڑتے، اذا حدث قدر، بات کرتے جھوٹ بولتے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتے، جیسے آج کل ہم مسلمانوں کے حالات ہیں۔ کسی کے پاس چیز رکھواؤ اور پھر وہ دوسرے دن آتا ہے کہ تمہاری چیز ہے، مجھے ضرورت ہے، میں ابھی لے لیتا ہوں، بعد میں دے دوں گا۔ پھر ہمارے سننے میں کہتے ہیں دنوں کو چھٹے کرے۔ جب تک تمہیں اعتماد نہ ہو کہ میں وعدہ نبھا دوں گا، نبھاؤں گا، تب تک وعدہ نہیں کر۔ جیسے قرضہ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ایک ماہ میں 2 ماہ میں ہم دیں گے، ہم واپس کر دوں گا، اور پھر اس بیچارے کو تر پاتے ہیں۔ پیسے دینے پڑتے ہیں امیر کی طرف، لینے پڑتے ہیں فقیروں کی طرف۔ اپنے پیسے لینے کے لیے، اپنا دیے ہوئے پیسے لینے کے لیے آدمی محتاج ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو قرض کے بارے میں آپ نے ساتھ عثمان فرمایا کوئی آدمی قرضہ کر اس نیت سے کہ اللہ رب العزت دے میں واپس کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے، اس کی مدد فرماتے، وہ اپنا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس نیت سے قرضہ لے کے ابھی لیتا ہوں بعد میں بنے تو دے دوں گا ورنہ چھوڑو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محتاج کر، اس کے مال سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو بات کرنا کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کیا۔ عالم ارواح میں موعظۃ اعمال جگہ ہے، موعظۃ اعمال جگہ ہے ارفاق میں، وہاں میں تمام ارواح موجود تھے، وہاں سب نے وعدے کیا۔ توحید کیا؟ رسالت ایک اور صاف یہ ہے۔ دوسرا فرمان والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم کیا ان سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود سے جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، رسول اللہ سے جڑتے ہیں، نبیوں سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے احکاموں سے جڑتے ہیں، علماء سے جڑتے ہیں، آپس میں صرف رحمی کرتے ہیں۔ یہ بھی جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر بہن رشتہ نہیں تھے تو بھائی کا منہ بگڑا ہوا ہے، بھائی رشتہ نہیں تو بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے اگر بہن اپنی ملکیت میں حصہ لے بیٹے سے تو بھائی سے، تو بھائی اس سے لڑنے میں تیار ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے مسلم والذی صبر ابتغاء وجہ، اور یہ صبر کرتے ہیں مصیبت، صبر اور شکر یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر نعمت ملے تو شکر تب بھی آدمی کرنا، مصیبت وہ من عند اللہ اور اس کو صبر کرے تو یہ بھی کامیابی کی نشانی ہے۔ صابرین کے لیے بھی جنت ہے اور شاکرین کے لیے بھی جنت ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور پھر اس کے نیچے جو ہے 7 بندے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل جو ہے وہ مسجد سے اٹکا ہوگا۔ ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز کو فکر میں، گھر سے نکلا مسجد میں اور دکان سے آیا مسجد میں، فارغ ہوا مسجد میں، جب دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوا، تو یہ شخص قیامت دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا، جب سورج 1 میل 2 میل کی فاصلے میں کھڑا ہو جائے۔
وانفق مما رزقناهم اور خرچ کرتے اللہ کے راہ میں۔ اعلانیات ہیں وہ چھپ کے ایسے دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے کو پتہ تک نہیں چلتا، اور کبھی کبھی اعلانیات بھی خرچ کرتے صدقہ، جیسا ماحول ہو آج اس طرح نفقہ کرے، اللہ رب العزت میں خرچہ کرے۔ مال وہی ہے جو تم نے خود پہ خرچہ کیا ہے، اللہ رب العزت کے راہ میں دیا، باقی جو تمہیں چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ بعد مانوں گا ہے، تم بطور غلام کے ان کے لیے جمع کرو۔ اللہ، اور پھر ایک علامت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو نیکی کے ساتھ مٹا دیتے ہیں، جب گناہ ہو جائے تو یکدم نیکی کرتے ہیں تاکہ گناہ کا بوجھ اور اس کی کباہٹ کو ہٹ جائے۔ یہ جنت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو